थोड़ा تصویر good اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ آج ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت، جو ہمارا سبق ہے، درسی سبق ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن مجید کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکوثر۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ کوثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی يدعو اليتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے مسجد کا معنی، مفہوم اور اس کی اہمیت و فضیلت پڑھی تھی، اور آج ہم پڑھیں گے مسجد کے آداب۔ مسجد کے آداب کیا ہیں اور اسلامی معاشرے میں مسجد کا کردار کیا ہے۔ مسجد کے آداب میں سب سے پہلا ادب، جب ہم مسجد میں جائیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ کی ریاضت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے، اس کے جتنے بھی طریقے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں، ان تمام طریقوں کو عبادت کہتے ہیں۔ نماز یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو مسجد میں جانے کے کچھ آداب ہیں، ان میں سب سے پہلا ادب یہ ہے، خود قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ تمام مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کا گھر ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ اس کے اندر کسی کو نہ پکارا جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے، یہ سب سے پہلا ادب ہے کہ مسجد کے اندر اللہ کے علاوہ کی بات نہ کی جائے، مثلا شرک والی۔ یہ سب سے بڑا بے ادبانہ انداز ہے، بے ادبانہ انداز ہے کہ ہم شرک کی بات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے لیے اس کے گھر میں چلے جائیں تو شرک کی بات کریں یا کوئی شرکیہ کام کریں، یہ بہت بڑا ادب ہے، بے ادب ہے اور گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے ادبی کو، اس گناہ کو شرک عظیم اور بہت بڑا گناہ کہا ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم کہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ اگر رب معاف کرنا چاہے تو باقی حقوق اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق اللہ میں سب سے جو پہلا حق ہے وہ ہے توحید، اس کا اپوزٹ ہے شرک۔
توحید اپنانی ہے، شرک نہیں کرنا، شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو پہلا ادب جو قرآن کے اندر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ تو مسجد کے آداب میں سے پہلا ادب کیا ہے؟ جب مسجد میں داخل ہوں تو آپ کا لباس پاک صاف ہونا چاہیے، لباس پاک ہو، جسم پاک ہو، صاف ستھرا ہو۔ نمبر 2، جب بھی مسجد میں عبادت کے لیے جائیں تو بدبودار درخت نہ کھا کے آئیں، ایسا درخت، ایسا پھل، ایسی چیز جس سے سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، وہ کھا کر نہیں آنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ ادب کے خلاف ہے۔ مسجد کے آداب میں سے ہے کہ بدبودار درخت نہیں کھا کے جانا چاہیے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ پیاز اور لہسن جو ہے، تھوم وغیرہ جو ہے، یہ کھا کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے تاکہ دوسری نمازیوں کو اس کی ہوا سے تکلیف نہ ہو۔ تیسرا ادب ہے جب مسجد میں داخل ہوں تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں۔ یہ تیسرا ادب ہے، مسجد میں داخل ہوں، انٹر ہوں تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں، جب نکلیں تو بایاں پاؤں باہر رکھیں۔ یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ تو یہ ہے، باقی زمین سے اللہ کی جو مسجد ہے، اللہ کا جو گھر ہے، باقی زمین سے افضل ہے۔ تو افضل چیز میں داخل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے دایاں پاؤں اندر داخل کریں گے، جب نکلیں گے تو بایاں پاؤں باہر رکھیں گے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ اور جب اندر داخل ہونا ہے تو اس کے آداب میں سے ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو اس کی دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ مختصر دعا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اے اللہ مسجد میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اللہم افتح لی، اے اللہ میرے لیے کھول رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھولے، میں رحمت لینے کے لیے، برکت لینے کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو جب نکلنا ہے تو اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ اب میں نے نماز پڑھ لی ہے، عبادت کر لی ہے، ذکر و اذکار کر لیا ہے، تو اب میں تیرا فضل تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اب میرے اس فضل میں میری معاملت کر۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اچھا، یہ تیسرا ادب ہے۔ چوتھا ادب ذکر و عبادت کے لیے جانا ہے۔ مسجد میں جب جانا ہے تو ذکر و عبادت کے لیے جانا ہے، ذکر کے لیے جانا ہے، عبادت کے لیے جانا ہے۔ فضول کسی کام، لغو کام، بیہودہ بات، گپ شپ کرنے کے لیے مسجد میں جانا بے ادبی ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح پانچواں ادب ہے 5 وقت نماز اور اذان کا اہتمام۔ مسجد کے آداب میں سے ہے کہ جب مسجد بنائی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا اور 5 وقت اذان دینا۔ تو اذان دینا یہ مسجد کے آداب ہیں، اور نماز پڑھنا یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہے۔ چھٹا ادب ہے اس کی صفائی کرنی ہے، مسجد کی صفائی رکھنی ہے، گندگی نہیں پھیلانی، کچرا نہیں پھیلانا، اگر کچرا ہے تو اٹھا لینا ہے۔ ایک کچرا اٹھانے سے، ایک دن کا اٹھانے سے ایک نیکی ملتی ہے۔ تو اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ صفائی ہو اور گندگی نہ ہو۔ اور 7واں ادب ہے گمشدہ چیز کا اعلان نہ ہو، گمشدہ چیز کا مسجد کے اندر اعلان نہ ہو، اس کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر گمشدہ چیز کا اعلان کیا گیا تو اس کے آداب کے خلاف ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تیری کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کا اگر اعلان کیا جائے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ تجھے ملے ہی نہ، اس طرح کا حدیث کے اندر
معنی مفہوم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ وہ تجھے چیز ملے نا، اگر خرید و فروخت کی بات کی جائے، بائع کی بات کی جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیری اس بائع میں برکت نہ ہو، تیری اس بائع میں برکت نہ ہو، خرید و فروخت میں برکت نہ ہو۔ 8واں ادب ہے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ جب بھی عبادت کے لیے جائیں تو جس مقصد کے لیے جائیں تو اس مقصد کو ہی پورا کرنا ہے اور خاموشی سے وہ سارے کام کرنے ہیں۔ یعنی عبادت جتنی بھی ہیں خاموشی سے کرنی ہے۔ نمبر 9 ادب تھوکنا منع ہے۔ مسجد میں بے ادبی ہے، تھوکنا منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اگر کوئی تھوک بھی دیتا ہے تو اس کو فوراً ازالہ کر دینا چاہیے، مٹی ڈال کے اس کو صاف کرنا چاہیے، اور تھوکنا منع ہے، یہ بے ادبی ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد میں تھوکنا نہیں ہے۔ 10واں ادب بلند آواز میں ذکر کرنا ناجائز ہے۔ بلند آواز میں ذکر کرنا ناجائز ہے، جس سے نمازی پریشان ہو۔ مثلا ایک بندہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ والا بندہ جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو ڈسٹرب ہوگا، پریشان ہوگا، اور نماز میں خلط ملط خیالات پیدا ہوں گے، تو اس کی نماز ضائع ہوگی۔ ذکر کرنا نفل ہے، سنت ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، تو فرض کی ادائیگی میں نفل کی جو نفل ادا کی جا رہی ہے وہ پریشانی ہوگی، تو مسئلہ ہوگا، اس لیے اس کو منع کیا گیا کہ ذکر جو ہے نا بلند آواز سے نہیں کرنا، دل میں کرنا ہے۔ 11واں ادب یہ ہے خوشبو کا اہتمام کرنا۔ خوشبو کا اہتمام کرنا، جب بھی مسجد میں جائیں، نماز کے لیے جائیں، تھوڑی بہت خوشبو لگا کے جائیں تاکہ خوشبو پیدا ہو اور ماحول کیا ہو، معطر رہے، صاف ستھرا ماحول ہو۔ آخری 12واں ادب ہے تحیۃ المسجد ادا کرنا۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو تحیۃ المسجد، مسجد کا تحفہ یعنی 2 رکعات نماز نفل ادا کرنا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادا کیا کرتے تھے اور باقی صحابہ بھی ادا کیا کرتے تھے تحیۃ المسجد۔ اور یہ ایک دفعہ میں آپ کو بتا دوں، ٹائم مختصر ہے، اس کا مسئلہ کردار بھی بتلانا ہے۔ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے بلال، تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جب میں معراج کے موقع پر آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے معراج کے موقع پر جنت میں گیا، جنت کا منظر دیکھ رہا تھا، تو جنت کو میں دیکھ رہا تھا تو میرے آگے جو ہے نا قدموں کی آہٹ آ رہی تھی، قدموں کی آہٹ تھی۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کس چیز کی آہٹ ہے، کس کی آواز ہے؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ تیرے بلال، سیدنا بلال کی آہٹ ہے کہ وہ مدینے کے اندر ہے، زمین پہ چل رہا ہے، اس کی آہٹ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سنائی دے رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی جا کر پوچھا کہ بلال تو کون سا عمل کرتا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں اور جب بھی مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں، تحیۃ المسجد ادا کرتا ہوں۔ تو یہ کچھ آداب ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آگے ہے مسجد کا کردار۔ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر مسجد کا کردار کیا ہے؟ نمبر 1 نماز با جماعت کا ثواب۔ اگر ہم نے مسجد میں جائیں گے تو نماز پڑھیں گے تو ہمیں نماز با جماعت کا ثواب ملے گا۔ اگر اکیلے پڑھیں گے تو 1 درجہ ملے گا، مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 درجے ہمیں ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے مسجد کا کردار، اکیلے پڑھنے سے، گھر میں پڑھنے سے 1 کا ثواب ملے گا، 1 نیکی ملے گی۔ تو جب ہم اس کو مسجد میں پڑھیں گے تو ہمیں 27 درجے ہمیں ثواب ملے گا۔ نمبر 2 ہے بہترین ماحول۔ عبادت کا بہترین ماحول ملتا ہے، مسجد کے اندر عبادت کا بہترین ماحول ملتا ہے۔ نمبر 3 پابندی وقت۔ مسجد میں وقت کی پابندی کا احترام ہوتا ہے، یعنی ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں، ظہر ٹائم پہ، عصر ٹائم پہ، مغرب عشاء فجر ٹائم پہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ مسجد کا کردار ہے، یہ میں پابندی وقت سکھاتی ہے، نظم و ضبط اور اطاعت امیر سکھاتی ہے۔ اور نمبر 5واں ہے عمل مساوات کا مظاہرہ، عملی مساوات، ہم نے برابری، یعنی سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، امیر ہے غریب ہے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم التحیات پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ مساوات کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو یہ مسجد کا کردار ہے۔
تو مسجد میں جائیں گے تو ہمارے اسلامی معاشرے میں یہ ہمارا مسجد ہمارا کردار ٹھیک کرے گی۔ تو نمبر 6 ہے لوگوں کے معاملات سے آگاہی۔ جب ہم مسجد میں جائیں گے، لوگ سارے مسجد میں جائیں گے تو ہم ایک دوسرے کے معاملات دیکھیں گے، ایک دوسرے کے معاملات پوچھیں گے، حال و حوال پوچھیں گے، خیر و عافیت پوچھیں گے، عیادت کریں گے، تو اس کے معاملات سے آگاہی ہوگی۔ نمبر 7 ہے اخوت و بھائی چارہ۔ ہمارے اندر اخوت پیدا ہوگا، بھائی چارہ پیدا ہوگا۔ جب ہم اکٹھے جائیں گے تو ہمارے اندر کیا ہوگا؟ اخوت پیدا ہوگی، بھائی چارہ قائم ہوگا، ایک دوسرے سے محبت پیار سے رہیں گے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے۔ 8واں کردار ہمارا کیا ہے؟ 8واں طہارت اور پاکیزگی کی تربیت ہے۔ یہ جب ہم مسجد میں جائیں گے 5 وقت ہاتھ منہ دھوئیں گے، وضو کریں گے تو ہمارا جسم پاک ہوگا، طہارت ہوگی، پاکیزگی ہوگی، ہمارا لباس جب پاک صاف ہوگا تو ہمارا ماحول کی تربیت، ہمارے جسم کی تربیت کیا ہوگی؟ مسجد سے تعلق رکھنے میں ہے۔ جب ہم مسجد سے تعلق رکھیں گے اور طہارت کریں گے، طہارت کی پاکیزگی آئے گی، اس کی تربیت ہوگی۔ اور 9واں پوائنٹ ہے اسلامی تعلیمات کی اشاعت۔ جب ہم مسجد سے اپنا تعلق جوڑیں گے تو مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی ہے، درس دروس ہوتا ہے اور قرآن کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ اسلامی تعلیمات کا پھیلاؤ ہوتا ہے، تبلیغ ہوتی ہے، اشاعت ہوتی ہے۔ اور 10واں پوائنٹ ہے اخلاق کی تربیت۔ ہماری اخلاق، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری سوسائٹی ہمیں مسجد جو ہے نا ہمیں سکھاتی ہے۔ ہم جب مسجد سے تعلق جوڑیں گے تو ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، ہم سچ بولیں گے، غیبت چغلی سے پرہیز کریں گے، تو یہ ہماری اخلاق کی تربیت ہوگی۔ 11واں پوائنٹ ہے مسجد کی حیثیت۔ مسجد کی حیثیت کس طرح ہونی چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کو بطور عدالت بھی استعمال کرتے تھے، فیصلے بھی مسجد میں کیا کرتے تھے اور ٹریننگ بھی مسجد میں کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر مسجد میں اس کے ماحول کے مطابق رہے تو یہ اچھا ہے، ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور آخری پوائنٹ ہے ضبط نفس۔ ضبط نفس، ہمارے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے مسجد کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہمارے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے مسجد کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو آخر کے اندر میں اپیل کروں گا کہ آپ محنت کریں اور دل لگا کے پڑھیں، اپنے امتحان کی تیاری کریں، لیکچر کو توجہ سے سنا کریں اور یاد بھی کیا کریں اور ٹیسٹ بھی باقاعدگی سے آپ کریں اور ادارے کی ہر بات جو ہے نا آپ توجہ سے سنیں اور ان کی ہیلپ کریں۔ جزاک اللہ، تھینکس۔